تو آج ہم جنسیت کے بارے میں کچھ بہت ہی بنیادی مغالطوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس 3 بہت اہم ذرائع ہیں: ایملی نگوسکی کی کم ایز یو آر، ایان کرنر کی شی کمز فرسٹ اور مارٹی کلائن کی سیکشول انٹیلیجنس۔ اور آج ہمارا مشن ان ذرائع کی مدد سے آپ کہہ لیں کہ 3 سب سے بڑے مغالطوں کو توڑنا ہے۔ پہلا، جسم کے بارے میں، دوسرا خواہش کے بارے میں، اور تیسرا کہ نارمل آخر ہے کیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں ماہرین جو الگ الگ شعبوں سے ہیں وہ سب ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک بھرپور جنسی زندگی کا راز کسی تکنیک میں نہیں بلکہ خود کو سمجھنے میں ہے، یہ جاننے میں کہ آپ کا جسم، آپ کا دماغ اور ثقافت آپ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر پہلے مغالطے سے شروع کرتے ہیں، جسم۔ مجھے نگوسکی کی یہ بات بہت کمال کی لگی جب وہ کہتی ہیں کہ جنسی اعضاء میں تنوع بالکل نارمل ہے۔ وہ کہتی ہیں سب کے اعضاء ایک ہی حصوں سے بنے ہیں، بس مختلف طریقوں سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ کتنی سادہ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کی شرمندگی بہت گہری ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ زیادہ تر پریشانی اسی موازنے سے آتی ہے کہ کیا میں نارمل ہوں، اور یہیں پر ایان کارنر کی کتاب شی کمز فرسٹ سامنے آتی ہے۔ وہ اس حیاتیاتی حقیقت پر زور دیتے ہیں جسے صدیوں تک نظر انداز کیا گیا۔ خواتین کی جنسی خوشی کا مرکز کلیٹورس ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں 8,000 سے زیادہ اعصابی ریشے ہوتے ہیں، مطلب مردانہ عضو تناسل کے سرے سے بھی دگنے۔ اس حقیقت کو فرائڈ جیسے لوگوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ کارنر اسے فرائڈ کی کلیٹورس کی برطرفی کہتے ہیں۔ ایک منٹ، تو پھر وہ جو جی اسپاٹ والی ساری بحث تھی جو اتنے سالوں سے چل رہی ہے، کیا وہ سب غلط تھا؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، کارنر اور نکوسکی دونوں کہتے ہیں کہ جی اسپاٹ کوئی جادوئی بٹن نہیں ہے، یہ دراصل کلیٹورس کے اندرونی حصے کی جڑیں ہیں جو اندام نہانے کی دیوار کے ذریعے متحرک ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی جی اسپاٹ آرگیزم کی بات کرتا ہے تو وہ اصل میں کلیٹوریل آرگیزم کا ہی ایک مختلف پہلو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ جاننا تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک طرح سے آزادی کی بات ہوگی، جو یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ انہیں اپنا جی اسپاٹ مل نہیں رہا۔ یعنی مسئلہ ان میں نہیں بلکہ اس غلط معلومات میں ہے۔ بالکل۔ ناگوسکی کی کتاب میں اولیویا کی ایک کہانی ہے جو اس سے بہت اچھی طرح جڑتی ہے۔ وہ اپنے جسم کو لے کر بہت شرمندہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اعضاء مردانہ ہیں، لیکن جب اس نے حیاتیات کے بارے میں پڑھا تو اس کا سارا نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عجیب نہیں بلکہ انسانی تنوع کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ علم نے اسے شرمندگی سے آزاد کر دیا۔ جی بالکل، اور یہ تو صرف کہانی کا ایک حصہ ہے، اصل گیم چینجر تو دماغ ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے بڑے مغالطے کی طرف لے جاتا ہے، خواہش اور جوش۔ ہاں، یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ناگوسکی ڈوئل کنٹرول ماڈل متعارف کراتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک ایکسلریٹر ہے اور ایک بریک۔ مجھے یہ مثال بہت پسند آئی، بہت سادہ ہے۔ یہ سادہ ہے لیکن بہت گہری ہے۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر خواتین، جب کم جوش محسوس کرتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ میرے ایکسلریٹر میں کیا خرابی ہے۔ وہ مزید تحریک ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ناگوسکی کہتی ہیں کہ اکثر مسئلہ ایکسلریٹر کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بریک پوری طاقت سے دبا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بریکس ہیں یہ اکثر ہمارے ماحول کی وجہ سے دبائے جاتے ہیں، جیسے کام کا ٹینشن، بچوں کی فکر، یا یہ فکر کہ کوئی سن نہ لے۔ یہ ہمارے اندر کی کوئی خرابی نہیں بلکہ باہر کی دنیا کا اثر ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ ناگوسکی کا ایک مشہور جملہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایکسلریٹر کو کتنا ہی زور سے دبائیں اگر بریک فرش پر لگا ہوا ہو۔ یہ بریک تناؤ ہو سکتا ہے، اپنے جسم کے بارے میں برے خیالات، رشتے میں عدم تحفظ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہیں مارٹی کلائن کی جنسی ذہانت کام آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہانت کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے بریک کیا ہیں اور پھر جان بوجھ کر ایسا ماحول بنانا جہاں وہ بریک ہٹ جائیں۔ یہ بریک والی بات بہت طاقتور ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس تجربے سے گزرا ہوگا، جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ لیکن اس ماڈل میں خواہش یعنی ڈیزائر کہاں فٹ ہوتی ہے؟ کیا وہ ایکسلریٹر کا حصہ ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے ناگوسکی چیلنج کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواہش
بھوک کی طرح ایک ڈرائیو ہے جو خود بخود آتی ہے۔ نگوسکی کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جسے وہ فوری خواہش کہتی ہیں، لیکن تقریباً آدھی آبادی، خاص طور پر خواتین، جوابی خواہش کا تجربہ کرتی ہیں۔ یہ جوابی خواہش، یہ بات میری سمجھ میں تھوڑی مشکل سے آ رہی ہے۔ مطلب کسی کو قربت کی خواہش تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ شروع نہ ہو جائے۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے جو سوچتے ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جوابی خواہش کا مطلب ہے کہ خواہش جوش کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں۔ یعنی دماغ کہتا ہے میں ابھی موڈ میں نہیں ہوں، لیکن اگر ہم شروع کریں اور ماحول اچھا ہو سکتا ہے میں موڈ میں آ جاؤں، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ یہ مغالطہ کہ خواہش ہمیشہ پہلے آنی چاہیے لاکھوں لوگوں کو یہ محسوس کراتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو اس پوری سوچ کو ہی الٹ دیتا ہے۔ مطلب ہمیں خواہش کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں خواہش پیدا ہو سکے۔ اور یہ ہمیں تیسرے اور شاید سب سے بڑے مغالطے کی طرف لے جاتا ہے۔ نارمل کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تینوں مصنفین ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں جو نقشہ دیا گیا ہے میڈیا سے، فلموں سے، وہ اکثر ہمارے حقیقی علاقے یعنی ہمارے ذاتی تجربے سے میل نہیں کھاتا۔ ناگوسکی کا نقشہ بمقابلہ علاقہ کا تصور بہت طاقتور ہے۔ یعنی ہمارے پاس لاہور کا کوئی 1980s کی دہائی کا نقشہ ہے اور ہم آج کی ٹریفک میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ مسئلہ آپ کی ڈرائیونگ میں نہیں، نقشے میں ہیں۔ یہ ثقافتی کہانیاں وہ پرانے نقشے ہیں۔ اور یہیں پر کلینر کی کتاب کا ٹائٹل شی کمز فرسٹ بالکل فٹ بیٹھتا ہے نا؟ یہ خود اس پرانے نقشے پر ایک سیدھا حملہ ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ جنسی عمل کا بنیادی مقصد مردانہ خوشی ہے اور اس کا اختتام ہمیشہ انٹرکورس پر ہونا چاہیے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تقریباً 20 منٹ کا فورپلے خواتین کے orgasm تک پہنچنے کے امکانات کو ڈرامیٹکلی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ صرف وقت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ترجیح کے بارے میں ہے۔ اور یہ واپس نگوسکی کے ڈوئل کنٹرول ماڈل سے جڑتا ہے۔ جب ایک ساتھی دوسرے کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے تو یہ ایک محفوظ ماحول بناتا ہے۔ یہ دوسرے شخص کے دماغ سے بہت سے بریک ہٹا دیتا ہے، جیسے کیا میں بہت زیادہ وقت لے رہی ہوں؟ صحیح۔ یہ ایک مثبت فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے۔ جوڑے کی مثال ہے جو اس ثقافتی نقشے کی طاقت کو دکھاتی ہے۔ ایک مرد تھا جسے انٹرکورس کی شدید خواہش نہیں تھی، لیکن وہ دوسری طرح کی جسمانی قربت سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن عورت پریشان تھی کیونکہ اس کے نقشے کے مطابق انٹرکورس ہی اصل سیکس اور خواہش کا ثبوت تھا۔ ان کا حقیقی علاقہ خوشگوار تھا، لیکن پرانا نقشہ ان کی خوشی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ کلائن کہتے ہیں کہ جنسی ذہانت کا ایک بڑا حصہ یہ پہچاننا ہے کہ آپ کب ایک غیر حقیقی ثقافتی اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ دو اہم سوالات پوچھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیا یہ ہم دونوں کے لیے خوشی کا باعث بن رہا ہے؟ اور کیا یہ ہمیں قریب لا رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فلموں میں دکھائے جانے والے منظر سے کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان پیغامات پر سوال اٹھانا ہوگا جو ہمیں ملتے ہیں۔ نگوسکی کہتی ہیں کہ پہلا قدم اپنے جسم کے بارے میں منفی سوچ کو کم کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے جسم پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ صرف یہ ایک تبدیلی آپ کی جنسی بہبود میں انقلاب لا سکتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے بریک میں سے ایک کو ہٹا دیتی ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب ہے کہ خوشی کو مقصد بنانا، نہ کہ orgasm کو۔ یہ تینوں ذرائع کا ایک مشترکہ پیغام ہے۔ جب orgasm حتمی مقصد بن جاتا ہے تو یہ کارکردگی کا دباؤ پیدا کرتا ہے، ایک اور طاقتور بریک۔ لیکن جب خوشی مقصد ہوتی ہے تو دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناگوسکی کہتی ہیں orgasm مقصد نہیں ہے، خوشی مقصد ہے۔ بھی بہت زبردست لگا کہ کنیلنگس کو صرف فور پلے نہ سمجھا جائے، وہ اسے کور پلے کہتے ہیں، یعنی یہ تجربے کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ صرف ذہنیت کی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ جی، یہ خوشی اور قربت کو مرکز میں رکھتا ہے، جیسا کہ کلائن تجویز کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے ذاتی نقشے بنانے کی اجازت دیتا ہے جو ہمارے حقیقی علاقے کے مطابق ہوں۔
یہ تمام ذرائع ہمیں اپنے جسم، اپنے دماغ کو سمجھنے اور ان ثقافتی کہانیوں کو چیلنج کرنے کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے کام نہیں آتی۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جنسی بہبود کا تعلق خود شناسی سے کتنا گہرا ہے۔ جسمانی تنوع کو قبول کرنے سے لے کر اپنے دماغ کے بریک اور ایکسیلریٹر کو سمجھنے تک علم ہی اصل طاقت ہے۔ یہ صرف بہتر سیکس کے بارے میں نہیں ہے، یہ زیادہ پراتمات اور خود آگاہ انسان بننے کے بارے میں ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو نیگوسکی کی کتاب سے ہے اور میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، آپ اپنی جنسیت کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ خود آپ کی جنسیت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ احساس، یہ قبولیت اور یہ اعتماد ہی اصل مقصد ہے۔ اور یہ گہرا سوال اٹھاتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ثقافتی توقعات سے آزاد ہو کر اپنی جنسیت کا ذاتی نقشہ خود بنائے تو اس پر سب سے پہلی چیز کیا ہو؟